ہندوستان میں جب برطانیہ کی حکومت تھی تو برطانوی حکومت کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا ان کو تقریروں کے عوض میں 15 سال 20 سال قید بھگتنا پڑی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے کیا گولا چلا دیا تھا، 11.5 سال قید کاٹی۔ شورش کاشمی نے بمبارڈمنٹ کی تھی، 15 سال قید کاٹی۔ لیکن برطانوی حکومت ہند کے ہوتے ہوئے اسی سرزمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ توہین ہوئی، برطانوی ہند نے سزا نہیں دی۔ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ان کے نزدیک ریاست کی جو اہمیت ہے وہ مقام نبوت کی اہمیت نہیں ہے، وہ ریاست کو تمام امور سے بہتر اور برتر سمجھتے ہیں اور اس کے لیے جان لڑا دیتے ہیں، تمام قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے۔ میرے پاس یہاں روزنامہ خبریں کا نمائندہ آیا ایک دفعہ، کہنے لگا شاہ صاحب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گالیاں سنی، تو آج اگر کوئی گالی دے دے، میں کہ بات کر دی آپ نے، 15 منٹ تقریر کی، انہوں نے جوش جہاد میں بڑی اٹھ پٹانگ ماری، تھلے سے اوپر، اوپر سے تھلے۔ میں نے کہا جی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ میں نے کہا یہ فرمائیے گالی دینے والا کون ہے؟ کہ جی کافر۔ میں نے کہا جی تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کافر ہیں، موج کریں، اپنے کفر کا اقرار کریں نا۔ آپ گالی دینا چاہتے ہیں تو آپ کافر ہیں، اب بکیں۔ اب جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ ایک ضیاء الحق کی پھر ضرورت ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے ایک ضیاء الحق کی پھر ضرورت ہے۔ عمر کیوں نہیں آئے گا، معاویہ بھی نہیں آئے گا، یزید بھی نہیں آئے گا، ایک ضیاء الحق کی ضرورت ہے۔ شاید یہ ایسا آ جائے۔ 295 ضیاء الحق کا تحفہ ہے، اس کو بے نظیر بھی ختم کرنا چاہتی ہے، عیسائی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہندو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، قادیانی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا لبرل اینڈ سیکولر مین ایجنٹ مین ہے، واہ ڈینے مین ہے، لبرل اینڈ سیکولر ڈین، دین خور نامراد یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ دوا کہ جی یہ تو بڑی سختی ہے، ٹو مچ، کندھے اچکائے گا، منہ بنائے گا اور نفرت کا اظہار عجیب و غریب طریقے سے کرے گا۔ یہ کیا ہے؟